معاملہ مختلف ہوگا، لوگوں کا جو بھی معیارات ہوں گے ججمنٹ کے وہاں پر، وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ خاص معاملہ ہے، ترجیحی معاملہ ہے، اس لیے کہ ہم لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں۔ اس کے 3 حصے کر لیجئے۔ نمبر 1، یہ چہیتا اور لاڈلا ہونا نسل کی بنیاد پر۔ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں جناب، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور ہم ان کی اولاد ہیں، تو گویا کہ دوست کی اولاد، ہم تو گویا کہ اللہ کی اولاد ہیں، اس کے بیٹوں کے مانند ہیں، اس کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے، احباؤہ۔ یہی ہے یہودیوں کا سب سے بڑا جو غرہ جو پیدا ہوا انہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یا معدودہ، 2 جگہ یہ مضمون آیا ہے، ایک جگہ معدودہ، ایک جگہ معدودات۔ ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی خاطر ہمیں بھی جہنم میں اللہ ڈال دے گا، لیکن ہمیں فوراً نکال دے گا، آنکھ بچا کر دوسروں کی، تاکہ الزام نہ آئے کہ گناہ انصافی ہو رہی ہے۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں نہیں چھو سکتی آگ مگر گنتی کے چند دن۔ کیوں کہ ہم نسل میں ابراہیم کی نسل سے، we are the chosen people of the Lord، نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ تو یہ ہے نسل کی بنیاد پر اللہ کے خاص ایک سلوک کا استحقاق۔ دوسرا ہے گروہی بنیاد پر، ہم فلاں کی امت میں ہیں، فلاں قوم سے ہیں۔ گروہی یا امت میں ہونے کا معاملہ یا قوم میں ہونے کا معاملہ، قوم کی چونکہ بنیاد نسل پر ہوتی ہے عام طور پر، اس لیے اس کو علیحدہ کر دیجئے، تو گروہی یا امت میں ہونا، یہ ہے وہ تصور کہ جو پیدا ہوتا ہے ہر امت میں، یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں میں پیدا ہوا ہے۔ اسی کا ہے نا وہ جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، لہذا ہمارا کلیم جو ہے، ہم زانی ہو، شرابی ہو، چور ہو، کچھ ہو، حرام خور ہو، سود خور ہو، ظالم ہو، کچھ بھی ہو، لیکن تیرے محبوب کی امت میں۔ جب تیرے محبوب کی امت میں ہے تو ہمارے ساتھ ایک پریفرنشل ٹریٹمنٹ، ترجیحی سلوک ہونا چاہیے، یہ گویا کہ ہمارا استحقاق ہے۔ چنانچہ 2 آیات آج نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں، 2 آیات وہ ہیں کہ جن کی تفسیر میں بڑی کنٹروورسی ہے، اس لیے کہ وہاں مختلف گروہوں کا نام لیا گیا۔ جیسے یہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 آپ کو سنا رہا ہوں، بالکل یہی مضمون سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 کا ہے۔ ایک ہی گروپ کی یہ 2 صورتیں، پہلی سورت بقرہ، آخری مائدہ، بقرہ کی 62ویں اور مائدہ کی 69ویں آیت۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ تھے اور جو صابی تھے، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور عمل نیک کرے، اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اس کے لیے نہ غم ہے نہ حزن۔ اس آیت کا اصل مفہوم یہ تھا کہ اللہ کے ہاں گروہی معاملہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں ذاتی معاملہ ہوگا ہر شخص کا کہ تمہارا عمل کیا ہے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ بلکہ یہ چیز پہلی میں نوٹ کیجئے، جو میں نے پہلے بات کہی تھی نسلی، اس میں یہ شعر نوٹ کر لیجئے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، نسل تو تمہاری غلط نہیں کہہ رہے ہو، تم ہو ابراہیم کی نسل سے، لیکن تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ پدرم سلطان بود، اسی پر وہ 2 آیتیں جو سورہ بقرہ کے آخری رکوع 16ویں رکوع میں پہلے پارے کا آخری رکوع جو ہے، 2 مرتبہ یہ آیت، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ ایک امت ہے، گروہ ہے جو گزر گئی، فوت ہو گئے، ابراہیم فوت ہو گئے، اسحاق فوت ہو گئے، یعقوب فوت ہو گئے، انہوں نے جو کمائی کی ہے وہ ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے۔ تو وہ تو نسلی جو میں نے بات کہی تھی، اسی میں ان 2 آیتوں کو ایڈ کیجیے۔ یہاں پر یہ 2 آیتیں ہیں، یہاں پہ یہ کہ محمد کے امتی ہیں، ان الذین آمنوا سے مراد ہے محمد کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امتی ہونا یہ نہیں ہے بنا نجات کی، ایمان اور عمل ہے کہ نہیں یہ بتاؤ۔
ورنہ حضور ہی کے ساتھیوں میں وہ بھی تھے جو حضور کے ساتھ ہو کر جنگ کر رہے ہیں اور جہنمی ہیں. یہ واقعات موجود ہیں. ایک شخص نے چوری کی تھی مال غنیمت میں سے. ایک شخص وہ تھا کہ جس نے وہ زخمی ہو گیا تھا اور برداشت نہیں کر سکا اپنے دکھ کو اور تکلیف کو، خودکشی کر لی. لوگوں نے کہا جی وہ تو جنت میں پہنچ. اس نے فرمایا تم کہتے ہو جنتی ہے، میں نے اسے جہنم میں دیکھا. وہ جنگ کر رہا ہے، حضور کے ساتھ آیا ہے میدان جنگ میں. یہ ساتھ ہونا کوئی معنی اس کے نہیں جب تک کہ تمہارا اپنا ایمان اللہ پر اور یوم آخر پر نہ ہو. یہاں پہ چونکہ رسالت کا ذکر نہیں ہے اس لیے وہ کچھ لوگ لے گئے جی ایمان بھی رسالت کی ضرورت نہیں ہے. رسالت کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ رسالت کے حوالے سے امتیں بنتی ہیں. امتوں ہی کا تو ذکر ہو رہا ہے. ایک امت ہے محمد کی، ایک امت ہے موسیٰ کی، ایک امت ہے عیسیٰ کی. یہ سابی جو ہے ان کے بارے میں یہ گمان ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کی طرف اپنی نسبت یہ بھی جوڑتے تھے. تو امتوں میں سے کسی میں ہونا جو ہے یہ اللہ کے ہاں کوئی کریڈٹ نہیں دلوائے گا تمہیں، چاہے وہ ابراہیم کے امتی ہو اور چاہے وہ موسیٰ کے امتی ہو، چاہے عیسیٰ کے اور چاہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام. اب یہ امتی ہونا چونکہ رسول کے حوالے سے ہے لہذا اس کا ذکر یہاں نہیں کیا، بلکہ یہ کہ جو بھی کسی کا امتی ہے یا تھا کہنا چاہیے. اب تو یہ دور رسالت محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس سے پہلے حضور کی آمد سے پہلے تو اب یہ تو حضرت مسیح کے امتی تھے. ابھی حضور کی تو بعثت ہی نہیں ہوئی. ان سے پہلے وہ تو حضرت موسیٰ کے امتی تھے. ابھی حضرت عیسیٰ بھی نہیں آئے، حضرت محمد بھی نہیں آئے. تو جو بھی کوئی رہا ہے جب تک کہ اس کا اپنا ایمان اللہ کی ذات پر اور اپنا ایمان آخرت پر اور اپنا عمل درست نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی امید نہیں ہے. یہی مضمون سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 میں آیا. تو یہ لاڈلے ہونے یا ترجیحی سلوک کا مستحق قرار پانا وہ دوسری بنیادی ہے، ایک نسلی اور ایک امت میں ہونا، لیکن تیرے محبوب کی امت میں. تیسری شکل، اب یہ دیکھیے یہ سٹل سے سٹل تر ہوتا چلا جا رہا ہے معاملہ. مجھے سٹل کا لفظ اردو میں مل نہیں رہا کوئی موضوع. اب لطیف کہہ رہا ہوں لیکن لطیف جو ہے وہ بڑے اچھے انداز کا لفظ ہے، تو وہ لفظ میری زبان پر اس بحث میں آ نہیں رہا. اب کیا کہا جائے اسے، جو بھی آپ سمجھیں. تو اب یہ ذرا لطیف سے لطیف تر ہوتی جا رہی بات، باریک سے باریک تر، جس کا کہ سمجھنا پہچاننا اور مشکل ہو جائے گا. آدمی سمجھتا میں تو مانتا ہوں، بعث بعد الموت کو مانتا ہوں، جنت کو مانتا ہوں، دوزخ کو مانتا ہوں، حشر و نشر کو مانتا ہوں، وزن اعمال کو مانتا ہوں، سب مانتا ہوں. لیکن جب یہ چیز شامل کر لی تو ایک زیرو سے بڑی رقم ضرب کھا جائے زیرو ہو جائے گی. آخری جو ہے سب سے لطیف اس پیرائے میں، یعنی اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہونے کا، یہ ہے دنیا میں اپنی مرفہ الحالی کو دلیل بنانا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں. دیکھو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، ہمیں جائیداد دی ہے، ہمیں دنیا میں عزت دی ہے، ہمیں اولاد دی ہے. آخر اللہ نے دی ہے نا بھائی، کسی اور نے تو نہیں دی. جب تمہیں نہیں دی ہمیں دی، اس کا مطلب یہ کہ ہم چہیتے ہیں اس کی نگاہ کرم ہم پر ہے، تبھی تو اس نے دیا ہے. لہذا وہ نگاہ کرم جو ہے کہاں چلی جائے گی اس کی؟ اگر آج ہم اس کے پسندیدہ لوگ ہیں تو آخر آخرت میں بھی ہمیں وہ پسند کرے گا، ہمیں دے گا. تم وہاں پر بھی جوٹیاں پٹخارو گے اور تمہارا وہاں بھی کچھ نہیں حال ہوگا. اس لیے کہ چونکہ دنیا میں تم ذلیل و خوار ہو، تم مفلوق الحال ہو، ایک مرفع الحال ہے، ایک مفلوق الحال ہے. دنیا میں اللہ نے تمہیں مفلوق الحال رکھا ہے، ہمیں مرفع الحال رکھا ہے، ہمیں خوشحال رکھا ہے. تو ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، لہذا آخرت میں بھی ہمیں ملے گا. یہ ہے جو سورہ کہف میں پورا ایک رکوع آیا ہے اصل میں، جو اس کا رکوع نمبر 6 ہے، رکوع نمبر 5، اس کا مرکزی مضمون یہی. وہ دو افراد کا مکالمہ، ایک کے پاس بڑی دولت تھی، 2 باغ، کھیت بھی بیچ میں، کھجوروں کے درختوں کی باڑیں لگی ہوئی ہیں، چشمے رواں ہیں، اولاد بھی اللہ نے دی ہے، باغ بھی پھل پر آیا ہوا ہے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا. اول تو مجھے کوئی گمان نہیں ہوتا کہ یہ قیامت ہوگی، لیکن اگر ہو بھی گیا بالفرض
لئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منہا منقلبا، تو میں اس سے بھی زیادہ وہاں جب لوٹ کر جاؤں گا آخرت میں تو اس سے بھی زیادہ خیر اللہ مجھے دے گا۔ یہاں جو دیا ہے آخر، یا تو میرے اندر کوئی گن ہے جو تم میں نہیں ہے، میرے اندر کوئی خوبیاں ہیں جو تم میں نہیں ہے، یا اللہ کی نگاہ کرم ہے مجھ پر، تو وہ نگاہ کرم کیوں پھر جائے گی مجھ سے؟ اس نے مجھے یہاں عزت دی ہے، آخرت میں بھی دی۔ یہی مضمون سورہ حامیم سجدہ میں بھی آیا ہے، وہاں رددت کی بجائے رجعت، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، کیا مجھے ڈراتے ہو آخرت سے؟ دیکھتے نہیں میری دولت عزت دنیا کے اندر؟ اگر میں لوٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف جس کا تم مجھے ڈراوا دے رہے ہو، تو مجھے وہاں بھی بہت عمدہ سلوک ملے گا، بہت عمدہ چیزیں ملیں گی۔ کیوں ملے گی؟ دلیل کیا ہے؟ دنیا کی مرفہ الحالی کو دلیل بنانا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے۔ اب آئی آخری بات، ویسے گنتی میں تو یہ اب کتنی باتیں ہو گئیں، 1 2 3 4 5 6 7 8ویں بات آ رہی ہے، لیکن میرے جو ہیڈنگز ہیں ان میں یہ چوتھا ہیڈنگ ہے، اللہ کی شان کریمی پر دھوکہ کھا جانا۔ وہ ہے مرکزی مضمون اس سورہ مبارکہ۔ اب آپ نے غور کیا کہ کہاں سے کہاں اترتے اترتے شیطان کس کس طریقے سے ورغلاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مختلف لوگوں کے مختلف ذہن، مختلف سوچ، مختلف انداز، مختلف سطحیں ہیں، لیولز جو ہیں، ہر ایک پر ایک بار نہیں وہ کرتا۔ اگر دعوت اللہ کے لیے، دعوت خیر کے لیے اصول یہ ہے کہ کلموا الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے بات کرو ان کی ذہنی سطح کے مطابق، تو ظاہر بات ہے کہ دعوت الی الباطل جو ہے، اور دعوت الی المعصیت، اور دعوت الی الضلالہ، اس کے لیے بھی تو ضروری ہے نا کہ ہر ایک کو اس کے مناسب جو ہے اس کو گمراہی جو ہے اس کے اندر مبتلا کرو۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے لطیف مزاج کے حامل، شاعرانہ مزاج کے حامل، ان کے لیے یہ دلیل بڑی قوی ہے۔ ارے دیکھیے کیسے ممکن ہے، یہ جذبات لطیفہ کا لفظ میں نے استعمال کیا، لطیف جذبات، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کوئی اپنی اولاد کو، حالانکہ انسان اپنی اولاد کا خالق نہیں ہوتا، کوئی اپنے ہاتھوں اس کو، اپنی اولاد کو جہنم میں ڈالے گا، آگ میں ڈالے گا کوئی؟ کیسے ممکن؟ نہیں نہیں، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ یہ تو صرف کچھ تمہیں بتانے کے لیے تاکہ ٹھیک ہو جاؤ، رویہ اپنا درست کر لو، یہ دھمکیاں ہیں، بس دھمکیاں دے دی گئی ہیں، حقیقتاً یہ ہونے والی بات نہیں۔ یہ بات میرے چونکہ ایک مرتبہ تجربے میں آئی تھی اسی ماڈل ٹاؤن میں، یہ اب سے کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے۔ میرا ایک ماہانہ درس ہوا کرتا تھا، ڈاکٹر ارشاد احمد خان، یہ جو انٹرنل سرکل ہے اس پر ان کی کوٹھی ہے، تو وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی درس کے بعد، بڑے نستعلیق، بہت عمدہ لباس، بڑے ذہین فتین، چہکنے والی شخصیت، جو محفل کے اندر جس کو آپ کہتے ہیں کہ بڑے سوشل قسم کے لوگ، ویسے بھی یعنی معلوم ہوتا تھا ادب سے، فلسفے سے لگاؤ ہے۔ انہوں نے یہ بات جس انداز میں مجھ سے کہی، وہ ابھی تک میرے دل پر تاثر ہے کہ اس قدر اس میں اپیل تھی کہ جی دیکھیے آخر، نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ بات جو ہے آپ کیسے باور کر سکتے ہیں، اللہ جہنم میں ڈال دے گا، یہ تصور جو ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں کے جو بلند قسم کے صوفی، ایک صوفیہ ہیں وہ کہ جو صحیح فکر، صحیح ان کا جو ہے سارا انداز، ایک ملنگ ٹائپ پھرتے ہیں، اور شریعت سے جو اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں، نماز وغیرہ نہیں، لیکن بس یہ کہ ان کی نماز، نہیں ہم تو ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، دل میں ذکر کرتے ہیں، لا لگائی ہوئی ہے، نماز کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے ہاں بھی یہ فکر بہت موجود ہے۔ اس کا بھی مجھے ایک تجربہ ہوا تھا، ایک صاحب ہوتے تھے اسی قسم کے ملنگ کرشن نگر میں، جبکہ میں پڑھ رہا تھا گورنمنٹ کالج میں، یہ میرے FSC کے دور پر، انہوں نے یہ کہا، لیکن ایک دفعہ جب میری گفتگو کہنے لگے یہ بات ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو، اگر یہ صحیح ہو گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، تو یہ بات تو ماننی پڑتی ہے، لیکن یہ کہ نہیں یہ ہونے والی بات نہیں۔ یہ ہے وہ انکار، نہ اللہ کا انکار، نہ آخرت کا انکار، سب کچھ ہے، لیکن نہیں جی بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا ودود ہے، رؤوف ہے۔ اس کو بھی اب نوٹ کر لیجئے، ہمارے ہاں چونکہ یہ ذرا لطیف سی بات ہے، بات جذباتی اعتبار سے اپیل کرنے والی ہے، تو ہمارے ہاں شاعری کا بھی یہ ایک بڑا، یعنی یوں سمجھیے کہ ایک عمدہ میدان ہے۔
حالانکہ اب میرے ذہن میں یقین کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ اشعار کس کے ہیں، ہو سکتا ہے علامہ اقبال کے ہوں، لیکن میں ان چیزوں میں کافی کنفیوز کر جاتا ہوں، لیکن کسی کے بھی ہوں۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ شعر بڑے اچھے، ایک دفعہ آدمی واہ واہ کہے گا، کیا کہنے، کیا عمدہ خیال باندھا ہے، کیا عمدہ بات کہی ہے، لیکن یہ سارا در حقیقت کہاں اس کی عزت پڑ رہی ہے؟ گویا کہ اللہ کی رحمت کے حوالے سے، اللہ کی شان غفاری کے حوالے سے ہم تو لگے رہے جی، ہم تو جہنم ہی میں کودنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن تیری رحمت کیسے گوارا کرتی؟ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا۔ یہ وہ ہے ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں اور کس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے رب کریم کے بارے میں؟ وہ غفور ہے، وہ ودود ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، لیکن وہ ذو انتقام بھی ہے، شدید ذو انتقام، انتقام لینے والا، بدلہ دینے والا ہے۔ یہ بھی تو وہ عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ تم نے خون چوسا ہو لوگوں کا اور وہاں تم معاف ہو جاؤ، اسکاٹ فری چلے جاؤ، حساب نہ دینا پڑے۔ ظلم کیا ہو لوگوں پر، وہ تو ان کی نگاہوں کے سامنے تمہیں جوتے لگائے جائیں گے تاکہ ان کے بھی دل کو کوئی ٹھنڈک حاصل ہو۔ یہ سورہ مطففین میں مضمون آئے گا، ہل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، بدلہ مل گیا کہ نہیں مل گیا کفار کو؟ یہ آخری آیت ہے سورہ مطففین کی۔ اللہ کے عدل کا تقاضا یہ ہے، وہ جہاں پر غفور ہے، رحیم ہے، وہاں اس کی شان وہ بھی ہے، وہ عادل ہے، وہ منتقم ہے، انتقام لینے والا۔ یہ جو اسی لیے جو درمیانی شکل ہے بین الخوف والرجاء، امید بھی رہنی چاہیے اس کی غفاری کے حوالے سے، لیکن خوف رہنا چاہیے اس کی گرفت کے حوالے سے، اس کی پکڑ۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ اس کی دونوں شانیں موجود ہیں، تو اس کو نوٹ کیجئے۔ یہ ہے در حقیقت، اس میں بھی نوٹ کر لیں کہ سورہ لقمان اور سورہ فاطر میں ایک ہی آیت آئی ہے بغیر کسی شوشے کے فرق کے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، دیکھنا لوگوں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، غین کے پیش کے ساتھ غرور اور غین کے زبر کے ساتھ غرور میں بڑا فرق ہو گیا۔ وہ مصدر ہے غرور، اور یہ جو ہے یہ فعول کے وزن پر، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ دھوکے باز۔ شکور کے وزن پر فعول، اس کے وزن پر یہ غرور، بہت بڑا دھوکے باز۔ دیکھو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی، اور تمہیں دھوکہ نہ دینے پائے، اللہ پر جری کر دے، اس کے حلم پر، اس کی مغفرت اور اس کی شان غفاری کے حوالے سے تمہیں جری کر دے کہ تم معصیت کرو اور اس کے احکام کو توڑو اور حرام خوریاں کرو اور ظلم کرو اور لوگوں کے خون چوسو، ان کے حقوق سلب کرو۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اور یہی مضمون آ چکا ہے سورہ حدید میں، نفاق کے جو درجے آئے ہیں درجہ بدرجہ۔ یقیناً تم ہمارے ساتھ تھے، اہل جنت کہیں گے اس وقت، بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ میں حیران ہوا ہوں آج یہ دیکھ کر کے جدید ہمارے مفسرین بشمول مولانا اصلاحی اور مولانا مودودی دونوں، اس نقطے کی طرف ان کا ذہن منتقل ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے دھوکے کو کسی اور انداز میں تعبیر کیا ہے، لیکن الحمدللہ مولانا شبیر احمد عثمانی کے حواشی میں یہ بات، تم کہیں اللہ کی شان حلیمی کے حوالے سے جری نہ ہو جانا۔ اسی لیے مجھے آج ایسا اطمینان ہوا کہ میں مشورہ دیا کرتا ہوں کہ تفہیم القرآن چونکہ اس میں ایک تحریکی تصور ہے دین کا، حرکی تصور، تو وہ پڑھنی چاہیے، لیکن بعض پہلو جو اس کے ڈیفیشنٹ ہیں ان کی تکمیل کے لیے یہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حواشی کو بھی لازماً ساتھ پڑھنا چاہیے۔
ایک تو یہ باطنی حقائق جو ہیں جن کو ہم ایک لفظ تصوف کے حوالے سے عام طور پر جمع کر دیتے ہیں، لیکن وہ تو دین کے باطنی حقائق ہیں، ایمان کی باطنی کیفیات ہیں، ان کا بھی جو آپ کو معاملہ ملے گا وہاں وہ یہاں نہیں ملے گا۔ خارجی اس کی کیفیات، اسلام کا ایک خارجی تصور، ایک حرکی تصور، یہ جہاں ملے گا وہ وہاں نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے کوئی تفسیر کامل نہیں ہو سکتی۔ قرآن کامل ہے، تفسیر کوئی کامل نہیں ہو سکتی۔ تفسیر تو در حقیقت ایک مفسر ہے جو دیکھ رہا ہے قرآن کو، اور اس میں اس کا اپنا ایک ذوق، اپنی ایک ترجیحات، اپنی سوچ جو ہے وہ لازماً اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایبسولوٹ آبجیکٹیوٹی از امپاسبل، کچھ نہ کچھ سبجیکٹیوٹی داخل ہو جاتی ہے، آپ کے اپنے تصورات، آپ کا انداز۔ اور سادہ ترین مثال تو یہ کہ یہ میز ہے، ایک ہی شے ہے، ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نگاہ میں اس کی کوئی اور تصویر بن رہی ہے ان کے ریٹنا پر، وہ تو یہ سائڈ سامنے آ رہا ہے، اسی کا ادھر جو بیٹھے ہیں ان کے ریٹنا پر، ان کا وہ جو حساس پردہ ہے آنکھ کا، اس پر تصویر مختلف بن رہی ہے، سامنے والوں کا کچھ اور ہے، شے ایک ہی ہے۔ تو یہ تو اینگلز آف ویو ہیں کہ جن سے انسان اس شے کو دیکھتا ہے، تو کچھ چیزیں زیادہ نمایاں ہو گئیں، کچھ نظر نہیں آئیں گی، انہیں یہ سائڈ نظر آ رہا ہے، یہ نظر نہیں آ رہا، انہیں یہ نظر آ رہا ہے، یہ نظر نہیں آ رہا، سامنے والوں کو یہ نظر آ رہا ہے، کچھ تھوڑی تھوڑی جھلک جو ہے دونوں سائڈز کی بھی نظر آ جائے گی۔ شے ایک ہے لیکن اینگل آف ویو سے زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا۔ اس لیے اردو کی تفاسیر میں یہ تفہیم القرآن، لیکن اس کے ساتھ سادہ ترین حواشی ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کو ضرور جمع کریں۔ تو میں یہاں تو آج خاص طور پہ مجھے یہ ساری بات اس لیے اس زبان پر آ گئی کہ مجھے بڑا یعنی ایک ہوا احساس کہ عجیب بات ہے، یہ غرہ کے بعد با کا حرف آیا ہے، غرہ با۔ ایک ہے غرہ بغیر اس کے، ایک یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں دھوکہ دے دینا، وہاں تو کہیں علا ہوتا یا عن ہوتا، یہاں ہے تعدیہ جو ہوا ہے، اس کو جو متعدی بنایا گیا ہے حرف با سے بنایا گیا، پراپوزیشن چینج ہوا، لہذا اس کے حوالے سے کوئی بحث نہیں کی، میں حیران ہوں۔ تو ما غرک بربک الکریم ولا یغرنکم باللہ الغرور وغرکم باللہ الغرور، یہ جو الفاظ ہیں با کے ساتھ کسی شے کے حوالے سے کوئی دھوکہ دینا۔ اور ان تینوں آیات میں یہ مضمون جو ہے، یہ ایک میں کسی درجے میں یعنی سمجھوں گا کہ اگر کسی کا ذہن ادھر نہیں گیا تو اس کے لیے کوئی جواز ہے۔ یہاں آ کر مضمون کھلا ما غرک بربک الکریم، وہاں صرف غرک باللہ آیا ہے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، دو مرتبہ سورہ لقمان اور سورہ فاطر میں، وغرکم باللہ الغرور، دھوکہ دیا تمہیں ساتھ اللہ کے دھوکے باز نے۔ لیکن یہاں اب اس کا وصف ساتھ آ گیا، صفت ساتھ آ گئی، اللہ کی شان کریمی پر تمہیں دھوکہ دیا ہے، تمہیں جری کر دیا یہ کہہ کر کہ اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یہ ہے اصل میں یہ مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، تمہارا وہ رب کریم، اس کی جہاں ایک شان ہے کریمی، وہاں یہ تین شانیں بھی تو نوٹ کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا، تخلیق فرمائی، تسویہ کیا، نوک پلک سنواری، وعدلک، اور تمہارے اندر اعتدال پیدا کیا، توازن پیدا کیا، لفظ عدل جان بوجھ کر لائیں یہاں۔ باقی مقامات پر سورۃ الاعلیٰ میں ہم پڑھیں گے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اور وہ اہم ترین مقام ہے اس موضوع پر۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے اللہ کی یہ تین شانیں جمع کی گئیں، الذی خلقک، تجھے بنایا، یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی بلڈنگ بنتی ہے تو اس کا سٹرکچر تیار ہو گیا، یہ ہے تخلیق۔ اور تسویہ کیا ہے؟ اب یہ آرکیٹیکچرل بیوٹی اور اس کے اندر جو ہے نوک پلک سنوارنا، درست کرنا، اس کے اوپر جو ہے رنگ و روغن، یہ اس کی تحسین اور تزیین۔ اور پھر ہے عدلک، یہ لفظ یہیں آیا ہے صرف۔ اپنے اندر دیکھو کتنا اعتدال اللہ نے رکھا ہے، ہر شے کا حق معین کیا ہے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں۔ تمہارے اندر ایک جنسی تقاضا ہے تو تمہاری مخالف جنس پیدا کی ہے کہ جو اس تقاضے کو پورا کرتی ہے۔
اس میں جو تقاضا ہے اس کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، جو اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہو۔ تمہارے پورے وجود کے اندر تمام باطنی ظاہری اعضاء کا تناسب، یہ سب کچھ جو ہے یہ عدل کے حوالے سے، تو گویا کہ اب آگے تمہارے اعمال کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا آگے کا، وہاں ظلم ہو جائے گا، وہاں داد رسی نہیں ہوگی مظلوموں کی۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اور دوسری شان اس کی، بلکہ ابھی اس کی یہ چوتھی شان، فی ای صورت ما شاء رکبک، یہ ہے اللہ کی قدرت کاملہ، جس صورت میں اس نے تمہیں چاہا جوڑ دیا۔ یہ رکبہ یرکب ترکیباً، اجزاء سے کسی شے کو جوڑ کر بنا دینا، ترکیب، مرکب شے، ایک مفرد شے ہوتی ہے، ایک ہی شے، ایک مرکب ہے، اس کو آپ نے جوڑا ہے، تمہیں جس شکل میں چاہا جوڑ دیا۔ کسی کی آنکھ چھوٹی بنا دی، روتا پھرے کہتا پھرے کیوں بنا دیا مجھے، آنکھ چھوٹی ہے۔ کسی کو رنگ گورا دے دیا، کسی کو کالا دے دیا، کسی کو ناک جو ہے کوئی ایسی دے دی کہ جو بہت اچھی نہیں لگتی، لیکن جس شکل میں اس نے چاہا جوڑ دیا، جو رنگت چاہی بنائی، جو نقشہ چاہا بنا، یہ ہے اللہ کی وہ قدرت کاملہ کہ تم اس کے کنٹرول میں ہو۔ جب تمہاری یہ تخلیق جو ہے اس کی ایک ایک شے اس کے اختیار میں، تمہارے چوائس پر تو ہے ہی نہیں۔ کتنے ہی لوگ چیختے ہوں گے اپنے دل کے اندر ہی اندر کہ ہمیں کیوں نہیں یورپ میں پیدا کیا، یہاں پیدا کر دیا۔ کوئی سوچتا ہوگا ہمیں یہ بلیک کانٹیننٹ میں پیدا کر دیا، افریقہ کے اندر، آخر ان میں کیا سرخاب کے پر تھے، انہیں وہاں پیدا کر دیا، ہمیں یہاں پیدا کر دیا، تو وہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کا تصور کرو، گویا کہ قدرت اور ادھر عدل، یہ دو چیزیں ہیں جن کو آپ جمع کریں گے تو وہ آخرت ہے۔ قدرت کے حوالے سے وہ جو تمہارے دل میں خیال آ سکتا ہے کیسے ممکن ہوگا، اس کا ازالہ ہو جائے گا، اور عدل، وہ عادل ہے۔ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ وہ قادر ہے اور عادل ہے۔ یہ قادر و عادل میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورت ترکیب ہے۔ ان دو آیتوں کا جو مفہوم ہے، جو خلاصہ ہے، لب لباب جو ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک، یہ ہے عادل ہونا اللہ۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، یہ قادر ہونا، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ ان دونوں حوالوں سے جو کچھ اور ذہن میں آ سکتی تھی بات، اس کی نفی، اصل شے اب آگے آ رہی ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، یہ کلا کیوں کہا ہے اور بل کیوں کہا ہے؟ یہ چونکہ سٹل انداز ہے، ظاہری انداز نہیں ہے آخرت کے انکار کا۔ حقیقت یہ ہے نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم جزا و سزا کا انکار کر رہے ہو۔ یہ تم اللہ کی مدح نہیں کر رہے، یہ تو اللہ کی مدح، اس کی شان غفاری، اس کی شان رحیمی، بہت ہی عمدہ الفاظ، بڑا مضمون پیارا